سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں ویزا کے نئے نظام کا افتتاح کیا۔ نگران وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے انتخابی عمل میں خواتین کے مؤثر کردار پر زور دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے نئی دلی حکومت کے غیر قانونی اقدام کو برقرار رکھا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے اور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور ملائیشیا میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج اسلام آباد میں وزارت داخلہ کا دورہ کیا اور نئے ویزا نظام کا آغاز کیا۔ انہوں نے شہداء کی یادگاری تصاویر کی ایک گیلری کا بھی افتتاح کیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج پولیس لائنز اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف اجتماعی طور پر اور مستقل مزاجی سے لڑنا ہے اور پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہوگا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بے مثال قربانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے ان اہلکاروں نے ہمارے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور ان کے کارناموں کو ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو ان کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے انتخابی عمل میں خواتین کے مؤثر کردار پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سیاست میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور انہیں بااختیار بنانا ایک مقدس فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان سے تھیں۔ وزیر اطلاعات نے گھروں میں صنفی امتیاز ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف قوانین بنانے سے صنفی امتیاز کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں خواتین کو برابر کے حقوق دینے کے لیے اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ نے موٹر سائیکل رکشے کو 3 پہیوں والے رکشے کی قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز 1969 میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت آج کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں پنجاب میڈیکل اینڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشن ایکٹ 2003 کے تحت ڈیرہ غازی خان کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو جدید بنانے کی بھی منظوری دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ایپ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہری گھر بیٹھے آن لائن لائسنس کے حصول کے لیے سہولت سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت پیٹرولنگ پوسٹ، خدمت مرکز اور تھانوں میں بھی فراہم کر رہی ہے۔ آئندہ سال کے حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان کے مطابق درخواستوں کی وصولی کی کل آخری تاریخ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں قائم ایک آئینی بینچ نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کے حامل جموں اور کشمیر اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے کشمیریوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نئی دلی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو آئین کے آرٹیکل 370
کی منسوخی کے غیر قانونی اقدام کو برقرار رکھا ہے۔ اس غیر قانونی اقدام کو بھارت کے حامی مقامی سیاستدانوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 370 ایک عبوری دفعہ ہے اور اسے ختم کرنے کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ ادھر قانونی ماہرین نے بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے انصاف سے مذاق قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ بھارت کی اعلیٰ عدلیہ اور بی جے پی کی فسطائی حکومت کے درمیان گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی شناخت اور ان کے مسلم تشخص کو مٹانا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ کشمیری باشندے جو 5 اگست 2019 کے فیصلے کو درست تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ 2014 میں برسر اقتدار آنے والی مودی کی فسطائی حکومت اس وقت سے لے کر اب تک بھارتی عدلیہ کے ساتھ بہت حد تک گھل مل گئی ہے۔ ادھر بھارت کی مودی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کو سری نگر میں نظر بند کر دیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں پیپلز ڈیموکریٹک نے کہا کہ محبوبہ مفتی نظر بند ہیں اور ان کے گھر کے باہر موجود پولیس بھارت کے خلاف ریلیوں کی قیادت کے لیے انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ان کے رہنما عمر عبداللہ کو ان کے گھر میں قید رکھا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1930 افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک تقریباً 4,23,031 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح اور خان یونس میں اپنی جارحیت میں اضافہ کر دیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 300 فلسطینی شہید اور 550 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں اور گھروں پر بھی کئی حملے کیے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے غزہ تک فوری طور پر رسائی کی اپیل کی ہے کیونکہ اس کے سربراہ نے موجودہ صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے دانشور، شاعر، ناول نگار، مترجم اور ایڈیٹر احمد سلیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد سلیم نے پوری زندگی کام کرنے والے لوگوں، جمہوریت، غریب اور پسماندہ اور مظلوم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ وزیر اطلاعات نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے پہاڑوں کے ماحولیاتی نظام کی بحالی۔ یہ دن منانے کا مقصد پہاڑوں کے ماحولیاتی نظام کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 11 دسمبر 2001 کو پہاڑوں کا عالمی دن منانے کے لیے قرارداد کی منظوری دی تھی۔ یاد رہے کہ دنیا کی 16 میں سے 8 بلند چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کی 5 برفانی پہاڑی چوٹیوں کی بلندی 26,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور نویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت پاکستان میں واقع ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کے سلسلے میں سوشل میڈیا کے مثبت استعمال میں اساتذہ کا کردار کے موضوع پر 7واں خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ سلسلہ ہے سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال۔ شام 4:05 پر پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک اور مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ ملائیشیا میں جاری جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں کل پاکستان اور اسپین مد مقابل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 29، پشاور 17، کوئٹہ اور مری 13، گلگت 11 اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 9، جموں 20 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں ویزا کے نئے نظام کا افتتاح کیا۔ نگران وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
اور ملائیشیا میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔